بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا. سورۃ نجم مکی ہے، 62 آیات اور 3 رکوع ہے، نزول میں 33، ترتیب میں 53. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، قیامت کے بیان اور اللہ کی قدرتوں کے بیان پر مشتمل ہے. والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی جب وہ گرنے لگے. روشنی چاند سے ہوتی ہے ستاروں سے نہیں، دوستی ایک سے ہوتی ہے ہزاروں سے نہیں. نجم لیکن وہ بھی گر جاتا ہے، اس کی روشنی مدھم پڑ جاتی. تو ستارہ پرستوں کا رد مقصود ہے کہ ایسی چیز کہاں خالق اور معبود بن سکتی ہے جو اپنے وجود کو برقرار نہیں رکھ سکتی. صوفیاء فرماتے ہیں والنجم اذا ہوا، قسم ہے اس پیغمبر کی جو ستارے کی طرح چمک دمک والا ہے. اذا ہوا اذا سجدہ، جب یہ سجدے میں جاتے ہیں. وتقلبک فی الساجدین پہلے گزرا ہے. ما ضل صاحبکم وما غوا، نہ بہکے ہیں تمہارے پیغمبر اور نہ وہ مرتبے سے اترے ہیں. خلاف شان کام کبھی نہیں کیا. انسان پر 2 باتیں آتی ہے، یا تو ایسا نظریہ اختیار کر لے کہ صراط مستقیم سے ہٹے، یا کوئی ایسا فعل انجام دے کہ مقام سے نیچے چلا جائے. ما ضل صاحبکم، نہ تو پیغمبر بہکے ہیں، وما غوا، اور نہ وہ سیدھے راستے سے ہٹے ہیں. میں نے پہلے جو ترجمہ کیا آفرین ہے اس میں، سبحان اللہ. قول اور فعل دونوں ٹھیک ہے. وما ينطق عن الهوى، نہیں بولتے ہیں اپنی طرف سے خواہش نفس سے. پھر کیا بولتے ہیں؟ ان هو الا وحی یوحى، نہیں ہے یہ مگر اس کو وحی ہوتی ہے جو کی جاتی ہے. جو یہ بیان کرتے ہیں دین، وہ پورا کا پورا وحی ہے، قرآن اور سنت دونوں. نطق نبی، نطق ینطق، نطق بولنا پیغمبر کا، زبان ہلانا وہ وحی. اللہ فرماتا سبحان اللہ. علمہ شدید القوا، سکھا دیا اس پیغمبر کو طاقتور فرشتے نے، جبریل نے. ذو مرہ، بہت ٹھیک ٹھاک ہے وہ. شدید القوا طاقتور، اور ذو مرہ صحت مند. فاستوى، بالکل درست ہے وہ. وہو بالافق الاعلی، اوپر کے کنارے پہ بیٹھ کر. وہ تھے اوپر کے کنارے پر، آسمان سے نظر آئے. ثم دنا فتدلى، پھر قریب آئے اور قریب آئے، یعنی لٹک گئے. فکان قاب قوسین او ادنا، پس ہو گئے نزدیک 2 کمانوں کے یا اس سے بھی نزدیک. عرب جب قرب بتاتے ہیں نا تو قوسین ذکر کرتے ہیں. ادھر دیکھو یہ 2 قلم ہے نا، یہ 2 قلم، یہ قوسین ہے. یہ جو ڈکن لگا ہوا ہے یہ اور یہ اس کے وہ ہے قاب ہے. قاب مانا دستہ. تو ایک شخص جب دوسرے کو کہتے ہیں کہ انا قریب من کا، تو اس کو ایسا کر لیتا ہے کہ آپ کے اور میرے درمیان یہ 2 قوسین ہیں. اشارہ ہے کہ بہت قریب ہے. ایک عربی شاعر نے کہا ہے وَلَقَدْ خَلَوْتُ مَعَ الْحَبِيبِ بَيْنَنَا، وَلَقَدْ خَلَوْتُ مَعَ الْحَبِيبِ بَيْنَنَا سِرٌ أَرَقُّ مِنَ النَّسِيمِ إِذَا سَرَى. میں اپنے دوست کے اتنے قریب ہوا کہ باد نسیم بھی ہمارے راز کو نہیں تاڑ سکتی. سنو سادی کہتے ہیں من و دوستی چوں 2 مغز بادام در پوستی. اور سن لو، من و دوستی چوں 2 مغز بادام در پوستی. اور دیکھ لے اس کا گلستان میں کشتی. گلستان کی عبارت ہے. میان عاشق و معشوق رمز است، کرامن کاتبین را ہم خبر نیست. وَلَقَدْ خَلَوْتُ مَعَ الْحَبِيبِ وَبَيْنَنَا سِرٌ أَرَقُّ مِنَ النَّسِيمِ إِذَا سَرَى. فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ، پس ہو گئے وہ یعنی جبریل مانند 2 کمانوں کے یا اس سے بھی زیادہ نزدیک. یا خدا. فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ،
پس اس نے وحی کی اللہ کے بندے کو ما اوہا جو اللہ نے وحی کرنی تھی. ما کذب الفؤاد ما رآ نہ تو جھوٹ بولا دل نے جو اس نے دیکھا. افتمارونہ علی ما یرا کیا تم لڑتے ہو اس پیغمبر سے جو وہ دیکھ چکے ہیں. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى یقیناً دیکھ چکے ہیں وہ اوپر سے نیچے اترتے ہوئے یعنی جبریل کو. عند سدرۃ المنتہا سدرۃ المنتہا کے پاس. عندہا جنت المأوى جہاں جنت المأوى ہے. اذ یغشی السدرۃ ما یغشی جس وقت ڈھانک رہا تھا بیری کے درخت کو وہ جو ڈھانک رہا تھا. اللہ کی قدرت کے احکام آ رہے تھے. بیری کے درخت رنگ بدلتے تھے. ما زاغ البصر نہ ہٹی ہے دید. وما طغى نہ اپنی جگہ چھوڑ چکی ہے. بالکل برابر دیکھتے رہے. لقد رأى من آیات ربه الكبرى یقیناً دیکھ چکے ہیں یہ پیغمبر اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں. ہم نے جو ترجمہ کیا اس کی مناسبت سے یہ تمام ضمائر حضرت جبریل کی طرف ہے. اور حضرت جبریل کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ابتدائے وحی میں اپنی اصلی حالت میں دیکھا تھا جس کا تاب نہیں لا سکے تھے. آپ نیچے گر گئے. اور دوسری مرتبہ معراج کی رات آپ نے دیکھا. یہ اس معراج کا بیان ہے. یہ ایک اشکال تھا کہ پیغمبر کیسے کہتے کہ یہ وحی آتی ہے فرشتے کو جانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں کو اصلی شکل میں بھی 2 دفعہ دیکھا. اللہ یہ اس دیکھنے کا بیان ہے جو سدرۃ المنتہا کے وقت دیکھا ہے. سدرہ کہتے ہیں بیری کے درخت کو. منتہا اس سے آگے کوئی مخلوق جا نہیں سکتی. اللہ کے احکام اس پر نازل ہوتے ہیں. اس کے شاخوں کے جو پتے ہیں اس کے رنگ بدلتے رہتے ہیں. بخاری کتاب الصلاۃ میں ہے لہا الوان شتیٰ لا ادری ما ہی. اللہ کے احکام سے وہ رنگ بدلتے ہیں. جیسے اشارہ سرخ گاڑی رک جاتی ہے, پیلا چالو ہو جاتی ہے, ہرا روانہ ہو جاتی ہے. اشارے ہوتے ہیں دنیا کے اندر. بڑے نظام کو اشاروں سے کنٹرول کیا جاتا ہے. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ قسم ہے تارے کی جب وہ گرنے لگے. شیخ الہند فرماتے ہیں مولانا شبیر احمد اس کی تشریح کرتی یعنی جب وہ غروب ہو. ما ضل صاحبکم وما غوا بہ کے نہیں ہے تمہارے یہ پیغمبر اور نہ بے راہ چلے. میں نے پہلے ہی وضاحت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے. یعنی نہ آپ غلط فہمی کی بنا پر راستے سے بہ کے نہ اپنے قصد و اختیار سے جان بوجھ کر بے راہ چلے, بلکہ جس طرح آسمان کے ستارے طلوع سے لے کر غروب تک ایک مقرر رفتار سے معین راستے پر چلے جاتے ہیں, کبھی ادھر کبھی ادھر ہٹنے کا نام نہیں لیتے. آفتاب نبوت بھی اللہ کے مقرر کیے ہوئے راستے پر برابر چلتا ہے. ممکن نہیں کہ ایک قدم ادھر ادھر پڑ لے. ایسا ہو تو ان کی باسط سے جو غرض متعلق ہے وہ حاصل نہ ہو. انبیاء آسمان نبوت کے ستارے جن کی روشنی اور رفتار سے دنیا کی رہنمائی ہوتی ہے, اور جس طرح تمام ستاروں کے غائب ہونے کے بعد آفتاب درخشاں طلوع ہوتا ہے, ایسے ہی تمام انبیاء کے تشریف بری کے بعد آفتاب محمدی مطلع عرب سے طلوع ہوا. پس اگر قدرت نے ظاہری ستاروں کا نظام اس قدر محکم بنایا کہ اس میں کسی طرح کے تزلزل اور اختلاط کی گنجائش نہیں, تو ظاہر ہے کہ ان باطنی ستاروں سے اور روحانی آفتاب و مہتاب کا انتظام کس قدر مضبوط و محکم ہونا چاہیے, جس سے ایک عالم کی ہدایت و سعادت وابستہ ہے. اللہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى یعنی کوئی کام تو کیا, ایک حرف بھی آپ کے دہن مبارک سے ایسا نہیں نکلا جو خواہش نفس پر مبنی ہو, بلکہ آپ جو کچھ دین کے باب میں ارشاد فرماتے وہ اللہ کی بھیجی ہوئی وحی اور اس کے حکم کے مطابق ہوتا ہے. اس میں وحی مطلوع کو قرآن اور غیر مطلوع کو حدیث کہا جاتا ہے. علمہ شدید القوا ذو مرہ فاستوى پھر سکھلایا ان کو ایک طاقتور نے جو بہت صحت مند ہے اور بالکل سیدھا ہو کے بیٹھا ہے. یعنی وہی بھیجنے والا تو اصل میں اللہ تعالیٰ, لیکن جس کے ذریعے وہی آپ تک پہنچی جو بظاہر آپ کو سکھلاتا ہے وہ بہت سخت قوتوں والا بڑا زوراور اور حسین و عجیب فرشتہ ہے جس سے جبرائیل امین کہتے. چنانچہ سورۃ تکویر میں جبریل کی نسبت فرمائے انہ لقول رسول کریم ذی قوہ وہو بالافق الاعلی
اونچے کنارے سے اکثروں نے افق شرقی مراد دیا، جدھر سے صبح صادق طلوع ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدائی نبوت میں ایک مرتبہ حضرت جبریل اپنی اصلی صورت میں ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے نظر آئے۔ اس وقت آسمان ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک ان کے وجود سے بھرا ہوا معلوم ہوا۔ یہ غیر معمولی اور مہیب منظر پہلی مرتبہ آپ نے دیکھا، دیکھ کر گھبرائے تو سورۃ مدثر نازل ہوئی۔ ثم دنا فتدلى، پھر نزدیک ہوا اور لٹک آیا۔ فکان قاب قوسین او ادنی، پھر رہ گیا فرق دو کمان کے برابر یا اس سے بھی نزدیک۔ یعنی جبریل اپنی اصلی مستقر سے تعلق رکھنے کے باوجود نیچے اترے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر نزدیک ہو گئے کہ دونوں کے درمیان 2 ہاتھ یا 2 کمانوں سے زیادہ فاصلہ نہیں رہا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی بھیجی۔ غالباً اس سے مراد سورۃ مدثر کی آیات یا ایھا المدثر قم فانذر یا اور کوئی احکام ہے۔ فکان قاب قوسین او ادنی میں محققین کے نزدیک او شک کے لیے نہیں بلکہ اس قسم کی ترکیب پوری ترکیب اور مبالغہ کے ساتھ زیادتی کی نفی کے لیے ہوتی ہے، یعنی تعین کر کے یہ بتلانا مقصود نہیں کہ قوسین کا فاصلہ تھا یا اس سے کم، ہاں اتنا ضرور ہے کہ کسی حال کسی طرح اس سے زائد نہیں تھا۔ فاوحى الى عبده ما اوحى، یعنی جبریل کو آپ نے آنکھ سے دیکھا اور اندر سے دل نے کہا کہ اس وقت آنکھ ٹھیک ٹھیک جبریل کو دیکھ رہی ہے، کوئی غلطی نہیں کر رہی کہ کچھ کا کچھ نظر آئے۔ ایسا کہنے میں آپ کا دل سچا تھا۔ حق تعالیٰ اسی طرح پیغمبروں کے دلوں میں فرشتوں کی معرفت ڈالتے ہیں، ورنہ رسول کو خود اطمینان نہ ہو تو دوسروں کو اطمینان کہاں سے دستیاب ہو۔